بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ جو تصویر ہے اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ شاندار کارنامے ہیں جن کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور خلفائے راشدین کے اندر دوسرا نمبر ہے ان کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام اپنے شروع کے وقت کے اندر تھا۔ اس وقت اسلام کا بول بالا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، اور بالکل جس طرح ایک عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے اور اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بنیادیں مضبوط کی اس کی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جب وہ اسلام قبول کر چکے تو اس وقت باقی سارے مسلمان چھپ چھپ کر اپنی عبادات کیا کرتے تھے اور کسی کے اوپر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان مشہور کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کسی کو اگر کچھ کہنا ہے مسلمانوں کو تو اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو غیر مسلموں کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ہم دیکھیں تو جب خلیفہ بن چکے تھے تو خلیفہ بننے کے بعد بہت ساری جو ہے مسلمان مہمات کے اندر جاتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ فوجی کاروائیاں کرتے تھے۔ تو بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ انہوں نے لڑائیاں کی، جو ہمارے پاس رومی سلطنت ہے اس کو ختم کیا، ہمارے پاس جو ایرانی پرشین امپائر ہے اس کو ختم کیا۔ تو فوجی چھاؤنیاں مختلف جگہوں کے اوپر قائم کرتے تھے تاکہ ضروری وقت کے اوپر جلد سے جلد جو ہے کم وقت کے اندر فوجی مدد جو ہے وہ اپنی دوسری جگہ کے اوپر پہنچائی جا سکے۔ اور جو علاقے مسلمانوں کے قبضے کے اندر تسلط کے اندر آ جاتے تھے تو وہاں پر پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا، جو وہاں پر نظم و ضبط جو ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قائم کرنے کے لیے، امن و امان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ قائم کیا۔ تو وہ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر قائم کیا۔ اسی طرح مختلف جرائم کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو پھر سزائیں دی جاتی تھیں، تو اس کے لیے جیل خانے جو ہیں وہ بنائے گئے، اور ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو مال چاہیے ہوتا ہے، فوجی مہمات کے لیے جو مال چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بیت المال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے قائم کیا، جس کے تھرو جو ہے وہ پولیس کو بھی تنخواہیں دی جاتی تھیں، فوج کو بھی تنخواہیں دی جاتی تھیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ملکی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ تھی، لوگوں کے جو آسانیاں ہیں ان کو بڑھایا جاتا تھا، تو یہ جو لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے پینشنز مقرر کی، جو لوگ بیمار ہوتے تھے، جو لوگ بوڑھے ہوتے تھے، جو کہ کما نہیں سکتے تھے، تاکہ وہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہ رہیں اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ گداگری یا ان چیزوں کے اندر نہ شامل ہوں اور اپنے جو باعزت زندگی ہیں وہ گزار سکیں، تو ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے جس طرح یہ چیز آج کل ویسٹ کے ممالک کے اندر ہے، لیکن ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب کوئی بھی نظم و نسق چلانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس کمپلیٹ ڈیٹا ہو ہر چیز کے لحاظ سے، تو مردم شماری جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے شروع کی۔ اسی طرح جو ہمارا جو تاریخ کا نظام ہے، ٹھیک ہے، جو ہجری کیلنڈر ہے، اس کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے شروع کیا۔ جب تک آپ لوگوں کو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس لوگ ہیں کتنے، تب تک آپ ان کے لیے صحیح طرح سے منصوبہ بندی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نئے شہروں کی تعمیر بھی کی، ٹھیک ہے، جہاں سے آسانی سے جو ہے وہ مختلف چیزیں کی جا سکتی تھیں اور نظم و نسق جو ہے اس کو کیا جا سکتا تھا۔ اب جو اریگیشن کا سسٹم ہے، ہماری آبپاشی کا سسٹم ہے، زراعت کا سسٹم ہے، اس کے لیے لازمی ہے پانی، اور وہ پانی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے، مختلف دریاؤں سے نہروں کی صورت کے اندر جو ہے وہ نہریں مختلف بنوائی گئیں اور مختلف جگہوں کے اوپر پانی پہنچایا گیا۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر کیا۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید ہے اس کو جمع کرنے کا مشورہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شروع کے اندر اس کے قائل نہیں تھے کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو کیوں کر میں وہ کروں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے حد اصرار کے بعد وہ آخرکار اس چیز کے اوپر قائل ہوئے، اور مختلف اصحاب جو ہیں ان کو اس کا مشن سونپا گیا۔ اور پورا قرآن مجید جو ہے چونکہ مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کہیں پر ہڈیوں کے اوپر، کہیں پر لکڑیوں کی چھال کے اوپر، کہیں پر چمڑے کے اوپر، ان کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا جس ترتیب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا تھا۔
تو جس طرح وہ نزول کے اعتبار سے اس کو جمع نہیں کیا گیا، بلکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر اس کو شروع سے لے کر آخر تک وہ سناتے تھے، اور آخر کے اندر جو ہے انہوں نے 2 مرتبہ اس کو ختم کیا، تو اس طرح انہوں نے اس کو جمع کیا، اور وہ جمع کیا ہوا قرآن مجید جو ہے وہ اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا۔ پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے اس کی مختلف کاپیز کروائی گئیں، اور مختلف جو ہیں وہ صوبوں کے اندر اس کو پھر بھیج دیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا سنہری۔